بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن کریم جہاں ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کے تمام قوانین ہیں، دنیا اور آخرت کا سارا بیان ہے، اور ایسی ہستی کا بتایا ہوا کہ جو زمین و آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے۔ یقین کریں کہ آپ ذرا غور کیجئے تھوڑے دنوں کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے ہی کر لیجئے، یہ غور کیجئے کہ آپ کو لیٹر ملے کالج کے پرنسپل کی طرف سے، اگر آپ کوئی سٹاف میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کو کمپنی کے مالک کی طرف سے لیٹر ملے کہ اس طریقے سے تم نے کام کرنا ہے، یقین کیجئے کہ ہم لوگ سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، کیونکہ ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، تو کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی چیز ہم مس کر دیں جس کی وجہ سے ہم پہ پلنٹی ہو جائے، ہمیں کچھ فائن ہو جائے یا ہماری جاب چلی جائے۔ تو یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اتنے ہم فالو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ دبئی میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، تو آپ ٹریفک میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو کتنا دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں لین میں جاتے ہوئے دائیں بائیں کرتے ہوئے آپ نے کچھ مسٹیک تو نہیں کر دی، کہیں آپ کو فائن تو نہیں ہو گیا، جرمانہ وغیرہ یا ٹکٹ تو نہیں مل گیا۔ تو کتنا زیادہ ہم لوگ کیئر کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کے متعلق بتایا گیا ہے، تو ہم لوگ اس کی شاید اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اور کتنی دینی چاہیے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ پتہ چلے کہ ہم اس کی جو ہے وہ دسترس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم باغی ہو سکتے ہیں چند لمحوں کے لیے، لیکن جتنے باغی ہوتے جائیں گے پکڑ اتنی ہی سخت اللہ کی ہوتی جائے گی۔ تو ناظرین، قرآن کریم جہاں ہدایت کا معاملہ ہے، وہاں قرآن کریم میں لوگوں کے لیے شفا بھی موجود ہے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب مالک کی طرف سے آئی ہو جس نے کائنات بنائی ہے، اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی موضوع پہ ڈسکس کیا گیا ہو، یا باقی اس میں جو ہے وہ زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ باقی چیزیں نہ ہوں، صرف ہدایت ہی ہو۔ قرآن کریم ایک نور ہے، جو جتنا پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنا ہی نور بڑھتا جاتا ہے، اس کا دل بھی نورانی ہوتا جاتا ہے، اور یقین کیجئے کہ پھر زندگی میں جو برکتیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ جب آپ قرآن کریم کا یعنی کہ اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، روزانہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہے اس کی امپورٹنس۔ اب آگئی جو ایسا میں نے کہا کہ اس میں امراض کی شفا بھی ہے۔ امراض کی شفا کیسے نہ ہو اگر ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کی چیزیں ہیں، ہمارے جو ہے وہ اخلاقیات کی چیزیں ہیں، تو ہمارے جسم کی بیماریوں کا کیا رب کریم کو معلوم نہیں تھا؟ ثم نعوذ باللہ، کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب کریم ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حروف میں شفا رکھی ہوئی ہے اور دلوں کے سکون کا باعث بھی قرار دیا ہے۔ آنکھوں کا نور، دلوں کا، ہر چیز کا علاج کوئی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسی بیماری اس کائنات میں ہے ہی نہیں جس کا علاج قرآن کریم میں موجود نہ ہو، سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ناظرین، سمجھنے کی بات ہے کہ کس چیز میں کیا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، اور ایک بہت جامع دعا ہے، عرش کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ سورہ بقرہ جو پڑھنے والا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا، ان کے گھروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والا ہر قسم کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے جس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے اور اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین،
جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جب کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس وقت بھی سورہ یاسین اس پہ پڑھو، اور جب کسی کی قبر پہ بھی جاؤ تو سورہ یاسین کا ورد کرو، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اس سے شفا ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ دخان سے مشکل دور ہوتی ہے، اور سورہ جو جاثیہ ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کرنا گھر میں خیر و برکت ہے۔ سورہ کاف کے جو پڑھنے والے ان کے پھلوں میں، ان کے جو ہے وہ باغوں میں زیادہ سے زیادہ پھل لگتے رہتے ہیں۔ سورہ رحمان آپ کو معلوم ہے کہ 11 بار پڑھنے سے ہر قسم کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے جہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں وہاں آپ کو اور بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کا ورد کرتا رہتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوتا، ان کا گھر ہمیشہ اناج سے، رزق سے بھرا رہتا ہے۔ اور سورہ ملک کے پڑھنے والے کو ہر رات میں جو ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، جو کہ سورہ ملک پڑھتا رہتا ہے۔ اور سورہ مزمل کے پڑھنے والے کو کیا کیا روحانیت اور کیا کیا انعام ملتے ہیں۔ یہ تو ہے تعلق ان تمام چیزوں کا کہ قرآن کریم آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا فائدہ اس کا انسان کو خود ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ موضعتین سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ رب العزت وحدانیت 1 to 1 ملاقات کرا دیتی ہے، ایسی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو اس کا 10 دفعہ ورد کر لے سبحان اللہ، جنت میں اس کا گھر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد موضعتین کی بات اگر ہم کریں سورہ الفلق اور سورہ الناس کی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بھی اس کا ورد کر لیتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے، برائی سے، جادو ٹونا وغیرہ، جو گنڈے تعویذ حسد، ان تمام چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن کریم پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہم آفس جانے کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم آفس جائیں گے تو ہمیں سیلری ملے گی، وہ ہمیں پیسے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے ان پیسوں میں کتنی برکت آتی ہے جو آفس سے ملتے ہیں، جو آپ کی جاب سے آپ کو ملتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکتیں قرآن کریم میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یقین کیجئے کہ ایک پاگل شخص ہو، دیوانہ شخص ہو، مریض شخص ہو، ہاں جی، جس پہ جادو ہوا ہو، ٹونا ہوا ہو کسی نہ کسی کا، اور اس کے کوئی ڈپریشن کی بیماری ہو، سورہ فاتحہ کا 10 دفعہ پڑھ کے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر اس کے ماتھے پہ رکھ کے انگلی دم کیا جاتا ہے تو اس کو ایسے شفا ملتی ہے جیسے مریض کو جب آپ ڈرپ لگواتے ہیں تو اچانک اس کی باڈی میں چینجز آتی ہیں، یا جیسے ٹرینکولائزرز یا پین کلرز کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان چیزوں پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے ناظرین کہ ہم قرآن کریم کی اہمیت سے اتنے دور کیوں ہیں؟ بہت عجیب بات ہے ناظرین، ہمیں یہ کون یہ بتائے کہ اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے تو ہم کتنا اپنا نقصان پڑھتے ہیں، ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں ناظرین، بے حد ہم نقصان کرتے ہیں جس کی تلافی مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یقین کیجئے کہ مرنے کے بعد تو آپ ترسیں گے کہ ایک لفظ آپ کے سامنے آ جائے الف لام میم، لیکن نہیں، وہ موقع جا چکا ہوگا۔ ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں۔ آپ جتنا قرآن مجید کا کیوں نہیں، کیا روزانہ 15 منٹ، فیس بک پہ 3 گھنٹے، ٹویٹر پہ 1 گھنٹہ، یوٹیوب پہ 2 گھنٹے، ہاں جی، آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ گھنٹہ 2 گھنٹے، ٹک ٹاک پہ 4 گھنٹے، کون نہیں دے رہا؟ بزرگ بھی دے رہے ہیں، جوان بھی دے رہے ہیں، بڑے بھی دے رہے ہیں، بچوں کی تو بات ہی چھوڑ دینا، جوانوں کی تو بات ہی چھوڑ دے کہ صرف جتنی دیر یہ جوان لیٹے رہتے ہیں بیڈ پہ، یعنی سوئے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، ورنہ ان کی آنکھوں میں جو موبائل کی لائٹ ہے ناظرین، اس طریقے سے یقین کریں کہ ایسی آنکھوں میں پڑتی رہتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے یہ ہمیں کہاں لے کے آ گئی ہے یہ زندگی۔ مجھے یقین کیجئے کہ آنے والی نسلوں پہ ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے ایسی یہ نسل ہے کہ ان کے پاس اسلام پہ چلنے کا، قرآن کریم پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اتنا کچھ ہے ان کے سامنے،
ان کو اپنے سٹیٹس اپڈیٹ کرنے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بتانا ہوتا ہے جی میں پتہ نہیں کہاں ہوں، میں نے چمچ سے کھانا کھا لیا، چمچ میرے ہاتھ سے گر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں گاڑی میں ہوں، میں گاڑی میں پہنچ گیا، سٹیٹس 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 سٹیٹس۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو آپ کا پورا سٹیٹس لکھ رہے ہیں۔ اور مرنا ہر ایک نے ہے۔ کیا ٹک ٹاکر کو مرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا؟ یاد بھی نہیں کوئی کرتا، کتنے بھی فیمس ہو جائیں، پتہ چلتا ہے جی کہ پتہ نہیں 50 لاکھ فالوورز تھے اور مر گیا اور ختم، سٹوری دی اینڈ، فنش۔ تو ناظرین بس افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ حیرت ہے کہ اے انسان تیرے پاس اس رب کریم کے کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیری سانسیں چلا رہا ہے، تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیرے بس میں ہے ہی کیا ہے انسان؟ جب تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھنے میں تیرا ہی فائدہ ہے، انسانوں تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں پڑھنے کے، تم رب کریم کو کچھ عطا نہیں کر رہے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو تو تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے، تم اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہو، بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے انسان کے۔ تو اس لیے ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن الکریم کی اہمیت ہمارے دل میں ڈالے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ سکیں، احادیث مبارک کو سمجھ سکیں، اور قرآن الکریم یہ حق اور سچ کی آواز کو سمجھ سکیں۔ ہم حق اور سچ کی آواز، ابھی دیکھیے کہ ہم لوگوں کے پاس کتنا ٹائم ہے پاکستان میں، سیاست میں گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں، کسی ایک لیڈر کی خاطر، اپنے پیارے لیڈر کی خاطر دوسرے کو گالیاں، گال گلوچ، لڑائی جھگڑے، اور بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو ہم لوگ ہلتے بھی نہیں ہیں۔ وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، جاؤ ان کو لڑنے دو، مرنے دو، کھانے دو گولیاں، ہم کیا جانیں، ہمارا کام تھوڑی، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بات ہو گئی ہے، اسلام پہ یہ بات ہو گیا، مولوی گھر سے کیوں نہیں اٹھتے؟ جی ہاں جی، مولویوں نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینے، آپ نے اپنا دینا ہے۔ ناظرین یہی کامیابی کے راستے ہیں، چن لیجئے، آپ کا فائدہ ہے، نہیں چنیں گے وقت دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی مر کے واپس کبھی نہیں آیا، نہ آنے دیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا۔ روح کس کے قبضے میں ہوگی، فرشتے کیا سلوک کریں گے، کاش کہ ہم سمجھ سکتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ گناہگار بھی ہو چکے ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر بھی آپ کو آواز دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہونا، آ جاؤ، لوٹ آؤ واپس اپنے رب کے پاس، لوٹ آؤ، جب تک سانس ہے لوٹ آؤ۔